آپ سن رہے ہیں کتاب ہند پاک ڈائری، سب ہیڈنگ ہند پاک ڈائری۔ انگریز پروفیسر آرنلڈ کی کتاب دعوت اسلام پہلی بار 1896 میں چھپی۔ اس وقت مولانا حمید الدین فراہی علی گڑھ میں تھے۔ خود کتاب کے انگریز مصنف بھی اس وقت استاد کی حیثیت سے علی گڑھ میں موجود تھے۔ پروفیسر آرنلڈ نے 500 صفحے کی اس کتاب میں کامیابی کے ساتھ یہ دکھایا کہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا بلکہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے پھیلا۔ یہ کتاب لندن سے چھپ کر جب علی گڑھ آئی تو مولانا حمید الدین فراہی نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ان کے نزدیک یہ کتاب انگریزوں کی سازش کا ایک حصہ تھی۔ انگریز اپنے استعاری مفاد کے تحت مسلمانوں سے جہاد کا جذبہ ختم کر دینا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے پروفیسر آرنلڈ سے اس قسم کی کتاب لکھوائی ہے۔ مولانا حمید الدین فراہی کا یہ احساس اتنا زیادہ بڑھا ہوا تھا کہ ایک انگریز لارڈ کرزن ان کو اپنے عربی زبان کی حیثیت سے عرب لے جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کو دشمن اسلام کے ساتھ تعاون سمجھ کر اس سے انکار کر دیا۔ بعد کو اپنے استاد مولانا شبلی نعمانی کے کہنے پر بادل نخواستہ وہ مذکورہ انگریز کے ساتھ جانے پر راضی ہوئے۔ اس طرح مدرسے میں مجھ کو جو ذہن ملا وہ نفرت انگریز یا نفرت انسان کا ذہن تھا۔ اسلام کا مطلوب ذہن محبت انسان کا ذہن ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ پچھلے 100 سال کے درمیان ہمارے رہنماؤں نے مسلمانوں کے اندر جو ذہن بنایا ہے وہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر نفرت انسان کا ذہن تھا، نہ کہ محبت انسان کا ذہن۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت مشہور مسلم شاعر انور صابری ہمارے مدرسے میں استاد تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت کے مشہور مسلم شاعر انور صابری ہمارے مدرسے میں آئے۔ انہوں نے وہاں اپنی کچھ نظمیں سنائیں۔ ان کا ایک شعر بہت مقبول ہوا جو اب تک مجھے یاد ہے۔ تمنا ہے کہ دنیا غلامی کو بدل ڈالوں، شہنشاہوں کا سر پائے بغاوت سے کچل ڈالوں۔ مدرسۃ الاسلام میں میرے استاد مولانا امین احمد اصلاحی سیاسی اعتبار سے کانگریسی تھے، تاہم تقسیم کے بعد وہ پاکستان چلے گئے۔ وہاں وہ لاہور میں مقیم رہے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ غالباً 1950 میں وہ کچھ دنوں کے لیے ہندوستان آئے تھے اور اپنے وطن بمبور اعظم گڑھ میں قیام کیا تھا۔ میں بھی چند دوسرے نوجوانوں کے ساتھ بمبور گیا۔ مولانا جب یہاں آئے تو ان کو حسب قاعدہ پولیس اسٹیشن جا کر اپنی آمد کا اندراج کرانا پڑا۔ اس قسم کی چیز ان کے مزاج کے خلاف تھی۔ چنانچہ ہم لوگوں سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا، پاکستان میں میں وزیر اعظم کو ڈانٹ سکتا ہوں مگر انڈیا میں نمبر 10 کا مجرم ہوں۔ استاد کی زبان سے یہ جملہ سن کر اس وقت میرے اندر یہ تاثر پیدا ہوا کہ انڈیا بہت خراب ملک ہے اور پاکستان اس کے مقابلے میں بہت اچھا ملک ہے۔ اس کے ایک عرصے بعد 1971 میں خود پاکستان گیا اور وہاں لاہور میں چند دن قیام کیا۔ اس سفر میں میرے ساتھ ٹھیک وہی واقعہ پاکستان میں پیش آیا جو مولانا امین احمد اصلاحی کے ساتھ انڈیا میں پیش آیا تھا۔ مجھ کو بھی وہاں پہنچ کر پہلے ہی دن پولیس اسٹیشن جانا پڑا اور وہاں اپنی آمد کی تفصیل پولیس کے رجسٹر میں درج کرانی پڑی۔ ان چند متفرق واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ پچھلے 100 سال کے اندر کس قسم کے خیالات چھائے رہے ہیں اور ہمارے اداروں اور ہماری شخصیتوں کے ذریعے لوگوں کو کس قسم کا ذہن ملتا رہا ہے۔ مثلاً اس پورے دور میں ہم نے انگریز کے مسئلے کو غلامی کا مسئلہ سمجھا، حالانکہ زیادہ صحیح لفظوں میں وہ نو آبادیات کا مسئلہ تھا۔ غلامی کا لفظ صرف نفرت اور حقارت پیدا کرتا ہے۔ وہ انگریزوں کا تعارف صرف ایک ظالم کے روپ میں کرتا ہے۔ اس کے برعکس نو آبادیات کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ انگریزوں نے علم اور صنعت کے میدان میں ترقی کر کے ہمارے اوپر برتری حاصل کر لی۔ اسی برتری کی بنا پر وہ اس قابل ہو گئے کہ 7 سمندر پار کر کے وہ ہمارے ملک میں آئے اور یہاں حکومت کریں۔ اس طرح نو آبادیات کا لفظ نئی سوچ پیدا کرتا ہے۔ وہ ترغیب دیتا ہے کہ ہم بھی علم اور صنعت کے میدان میں ترقی کریں اور صحت مند مقابلہ کر کے ان سے آگے بڑھ جائیں، جبکہ غلامی کے لفظ سے اس قسم کا کوئی مثبت ذہن نہیں بنتا۔
اسی طرح لوگوں کے اندر ایک عام کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے قریبی حالات کے زیر اثر رائے قائم کرتے ہیں۔ اس بنا پر ان کی رائے اکثر غلط ہو جاتی ہے۔ ایک پاکستانی مسلمان کو انڈیا میں پولیس کے دفتر میں حاضری دینی پڑے تو انڈیا کے بارے میں اس کی رائے خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے معاملے کو صرف اپنے محدود تجربے کے دائرے میں دیکھا۔ اگر وہ اس حقیقت کو بھی سامنے رکھے کہ انڈیا کا ایک مسلمان جب پاکستان جاتا ہے تو وہاں بھی اس کو پولیس اسٹیشن میں اسی طرح حاضری دینی پڑتی ہے، اگر وہ دونوں قسم کے واقعات کو ملا کر سوچے تو اس کی رائے میں توازن پیدا ہو جائے گا۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ سوچا جائے کہ یورپ میں لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ویزے کے بغیر آسانی سے آتے جاتے رہتے ہیں، پھر انڈیا میں اس کے خلاف صورتحال کیوں؟ اس پر غور کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ اس کا سبب ہمارے لیڈروں کی غلط سیاست ہے۔ یورپ میں ایک ملک اور دوسرے ملک کے درمیان نفرت کی سیاست نہیں چلائی گئی، اس لیے وہاں مختلف ملکوں کے درمیان معتدل حالات موجود ہیں۔ انڈیا اور پاکستان میں اس کے برعکس نفرت اور کشاکش کی سیاست چلائی گئی۔ دراصل یہی منفی سیاست ہے جس کا انجام آج برصغیر ہند کے لوگ بھگت رہے ہیں۔ 1966 میں لکھنؤ مسلم سیاست کا مرکز بنا ہوا تھا۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی، مولانا محمد منظور نعمانی، ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی وغیرہ نہایت جوش و خروش کے ساتھ ڈاکٹر رام منوہر لوہیا کی نان کانگریسزم، مولانا ابو الحسن علی ندوی، مولانا محمد منظور نعمانی، ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی وغیرہ نہایت جوش و خروش کے ساتھ ڈاکٹر رام منوہر لوہیا کی نان کانگریسزم کی مہم میں شریک ہوئے۔ اس زمانے میں ایسی تقریریں کی جا رہی تھیں جیسے کہ کانگریس کو ہرانا مسلمانوں کے مستقبل کا ہم معنی ہے، جیسے کہ کانگریس کو ہرانا مسلمانوں کا مستقبل بنانے کے ہم معنی ہے۔ میں اس سیاست کو سراسر ایک بے فائدہ سیاست سمجھتا تھا۔ میں نے اس تحریک کے اکثر رہنماؤں سے تبادلہ خیال کرنے کی کوشش کی، مگر اس وقت وہ اتنے جوش میں تھے کہ کوئی بھی شخص کچھ سننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخر کار میں 16 اپریل 1967 کو ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی سے ملا۔ یہ گفتگو لکھنؤ میں فریدی بلڈنگ حضرت گنج میں ہوئی۔ پون گھنٹہ تک گفتگو جاری رہی۔ میں نے ان کے تمام دلائل کو رد کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو ہرانا مسلمانوں کے لیے کسی مثبت نتیجے کو پیدا کرنے والا نہیں بن سکتا۔ جب ڈاکٹر فریدی کے پاس میری دلیلوں کا کوئی جواب نہ رہا تو آخر میں انہوں نے کہا، اسٹیٹس کو میں چینج تو ہوگا، یعنی موجودہ سیاسی صورتحال میں تبدیلی تو ہوگی۔ اس کے بعد گفتگو ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی کا یہ جواب علامتی طور پر موجودہ زمانے کی پوری مسلم قیادت پر صادق آتا ہے۔ اس زمانے میں تقریباً ہر مسلم قائد نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ساری دنیا میں بس پولیٹیکل سٹیٹس کو میں چینج لانے کی سیاست چلاتا رہا، صرف اس فرق کے ساتھ کہ کسی نے شعوری طور پر ایسا کیا اور کسی نے غیر شعوری طور پر۔ موجودہ زمانے کے مسلم رہنماؤں کی ہنگامہ خیز کوششیں کوئی مثبت نتیجہ پیدا کیے بغیر ختم ہو گئیں۔ اس کی واحد مشترک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سیاسی سٹیٹس کو میں چینج کو کام سمجھ لیا۔ وہ بار بار اس سٹیٹس کو میں تبدیلی لانے کے لیے دھواں دھار تحریکیں چلاتے رہے، صرف اس لیے کہ جو کچھ پہلے حاصل تھا وہ بھی ان سے چھن جائے۔ اصل یہ ہے کہ سٹیٹس کو میں چینج لانے کے لیے تحریک چلانا کوئی تحریک ہی نہیں۔ کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ جو سٹیٹس کو بن گیا ہے اس کو وقتی طور پر تسلیم کرتے ہوئے حاصل شدہ مواقع کار کو مثبت تعمیر کے لیے استعمال کیا جائے۔ جو سیاسی سٹیٹس کو آپ کو یہ موقع دیتا ہے کہ آپ اس کے خلاف تحریک چلائیں، وہ مزید اضافے کے ساتھ آپ کو یہ موقع دے گا کہ اس کو چھیڑے بغیر غیر نزاعی دائرے میں خاموش تعمیر کی کامیاب جدوجہد کریں۔ سٹیٹس کو میں چینج ایک سلبی عمل ہے اور سٹیٹس کو سے ٹکرائے بغیر غیر سیاسی میدان میں کوششیں کرنا ایک ایجابی عمل۔ اس دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف اسباب سے ایک فریق اور دوسرے فریق کے درمیان ایک سٹیٹس کو قائم ہو جاتا ہے۔ اگر کام کا آغاز اس سٹیٹس کو کے بدلنے سے کیا جائے تو پہلے ہی مرحلے میں فریق ثانی سے ٹکراؤ پیش آ جائے گا۔ مزید یہ سراسر غیر یقینی ہوتا ہے
کہ اگر اسٹیٹس کو بدل بھی جائے تو اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوگی وہ کس کے حق میں ہوگی؟ مثال کے طور پر مصر کے اسلام پسندوں نے شاہ فاروق کے زمانے میں پولیٹیکل اسٹیٹس کو بدلنے کی کوشش کی، مگر جب وہ بدلا تو وہ اسلام پسندوں کے بجائے فوجی افسروں کے حق میں چلا گیا۔ پاکستان کے اسلام پسندوں نے صدر ایوب خان کے زمانے میں پولیٹیکل اسٹیٹس کو میں تبدیلی کی کوشش کی، مگر جب وہ بدلا تو وہ اسلام پسندوں کے بجائے سیکولر لیڈروں کے حق میں چلا گیا۔ اسی طرح ہندوستان میں انگریزوں کے زمانے میں جو پولیٹیکل اسٹیٹس کو تھا اس کو نیشنلسٹ مسلمانوں نے بدلنے کی کوشش کی، مگر جب وہ بدلا تو نیشنلسٹ مسلمانوں کے بجائے دوسری پارٹیوں کے حق میں چلا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے صحیح اور مفید طریقہ کار یہ ہے کہ اسٹیٹس کو عملاً قبول کرتے ہوئے بقیہ دائروں میں اپنے تعمیر و استحکام کی جدوجہد جاری کی جائے، بالفرض دیگر مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے مواقع کو استعمال کیا جائے۔ یہی طریقہ درست ہے اور یہی طریقہ نتیجہ خیز بھی۔ BBC لندن سے 31 مئی 1998 کو ایک ادبی پروگرام نشر ہوا۔ یہ سعادت حسن منٹو کے بارے میں تھا۔ وہ اردو کے مشہور افسانہ نگار تھے۔ ان کی پیدائش انڈیا میں ہوئی۔ تقسیم کے وقت وہ بمبئی میں تھے۔ اس کے بعد وہ پاکستان چلے گئے۔ 1955 میں لاہور میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کیوں ایسا کیا کہ وہ انڈیا کو چھوڑ کر پاکستان چلے گئے؟ نشریہ میں بتایا گیا تھا کہ اس سوال کا جواب خود سعادت حسن منٹو نے عصمت چغتائی کو ان الفاظ میں دیا تھا: پاکستان میں مسلمانوں کا مستقبل روشن ہے، وہاں ہر طرف ہم ہی ہم ہوں گے، خوب ترقی کریں گے۔ یہی ذہن ان تمام لوگوں کا تھا جو پاکستان کے حامی تھے، مگر واقعات بتاتے ہیں کہ 50 سال گزرنے کے بعد بھی پاکستان کا مسلمان مطلوب ترقی حاصل نہ کر سکا، حتیٰ کہ خود پاکستان کے لوگ اپنے ملک کے حالات سے اتنا زیادہ غیر مطمئن ہوئے کہ تعلیم یافتہ پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد باہر کے ملکوں میں چلی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نظریہ بذات خود غلط تھا کہ جس ملک میں صرف ایک قوم کے لوگ بستے ہوں وہاں خوب ترقی ہوگی، بلکہ اصل معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ترقی کے لیے فطرت کا ایک اٹل قانون ہے، اور جب بھی کوئی قوم ترقی کرتی ہے تو وہ اسی قانون کے مطابق کرتی ہے۔ کوئی خود ساختہ نظریہ کبھی کسی قوم کو ترقی کی طرف نہیں لے جاتا۔ فطرت کے قانون کے مطابق ترقی کا تعلق چیلنج اور مسابقت پر ہے، نہ کہ یکسانیت پر۔ کوئی قوم اس وقت ترقی کرتی ہے جبکہ وہ مسابقت کے ماحول میں ہو، جبکہ اسے دوسروں کی طرف سے چیلنج پیش آ رہا ہو کہ وہ غیر منقسم ہندوستان میں ہندوؤں کے درمیان مثبت ذہن کے ساتھ رہتے۔ اس طرح دونوں کے درمیان صحت مند مقابلہ جاری ہوتا۔ یہ مقابلہ دونوں کے لیے ترقی کا ضامن بن جاتا۔ جب بھی مختلف گروہ مل کر ساتھ رہیں تو ان کے درمیان مختلف قسم کے ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے شکایت کا باعث بنتے ہیں۔ 1947 سے پہلے ایسا ہی معاملہ غیر منقسم ہندوستان میں پیش آیا۔ یہاں ہندو اور مسلم دونوں طرف کے قائدین صحیح رہنمائی دینے میں ناکام رہے۔ ہندی اخبارات مسلمانوں کی باتوں کو زیادتی کا روپ دے کر پیش کرتے رہے۔ دوسری طرف اردو اخبارات مزید اضافے کے ساتھ ہندوؤں کے واقعات کو تعصب اور ظلم کی شکل میں چھاپتے رہے۔ حالانکہ دونوں طرف کے لکھنے اور بولنے والوں کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپنی اپنی قوم کو بتائیں کہ اس طرح کی ناخوشگوار باتیں ہر سماج میں پیش آتی ہیں، حتیٰ کہ ایسے ماحول میں بھی جہاں تمام لوگ ایک ہی مذہب اور ایک ہی کلچر کے ماننے والے ہوں۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کے اندر یہ ذہن بنائیں کہ وہ اس طرح کے واقعات کو چیلنج کے روپ میں لیں، نہ کہ زیادتی کے روپ میں۔ اگر بروقت لوگوں کو یہ رہنمائی دی جاتی تو وہ جانتے کہ غیر منقسم انڈیا ترقیاتی امکان کے اعتبار سے موزوں ترین ملک ہے۔ یہاں وہ حالات پوری طرح موجود ہیں کہ آزاد ماحول میں دونوں فرقوں کے درمیان صحت مند مقابلہ جاری ہو، اور پھر فطرت کے قانون کے مطابق دونوں تیزی کے ساتھ ترقی کا سفر طے کریں، مگر بروقت صحیح رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے دونوں میں سے کوئی بھی حقیقی ترقی حاصل نہ کر سکا۔ میرا احساس یہ ہے کہ 1947 سے پہلے ملک میں جو ہندو رہنما یا مسلم رہنما ابھرے ان میں سے کوئی بھی حقیقی معنوں میں کسی کریڈٹ کا مستحق نہیں۔ دونوں نے یکساں طور پر حریفانہ قسم کی تحریکیں چلائیں۔ ایک طرف ظفر علی خان نے کہا، دنیا میں بلائیں دو ہی ہیں، ایک ساورکر، ایک گاندھی ہے۔
ایک کفر کا چلتا جھکڑ ہے، ایک ظلم کی چلتی آندھی ہے۔ دوسری طرف گرو گولوالکر نے یہ نظریہ پیش کیا کہ بھارت میں صرف ہندو ہی سچے نیشنلسٹ ہیں، کیونکہ یہ صرف ہندو ہیں جو انڈیا کو ہولی لینڈ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس سرزمین کا ہر ذرہ ان کے لیے مقدس ہے۔ مسلمان چونکہ نیشنلٹی کے ٹیسٹ پر پورے نہیں اترے، اس لیے وہ نیشنلسٹ نہیں ہیں۔ عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کے محبوب شاعر اقبال نے بھی یہی بات ان لفظوں میں کہی تھی، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ مگر اسی کے ساتھ اقبال نے اس کے برعکس بات بھی ان لفظوں میں کہی، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ تاہم اس معاملے میں مسلمانوں کا جو ذہن بنا، وہ خواہ کسی اور کے موافق ہو یا نہ ہو، وہ اینٹی گرو گوالکر ضرور تھا۔ یہ مزاج اتنا بڑھا کہ دونوں کی صحافت میں صرف الفاظ کا فرق رہ گیا۔ مثال کے طور پر ریڈینس ایک مسلم ہفتہ وار ہے اور آرگنائزر ایک ہندو ہفتہ وار، مگر با اعتبار حقیقت دونوں میں اتنی زیادہ یکسانیت ہے کہ یہ کہنا شاید غلط نہ ہوگا کہ آرگنائزر ہندوؤں کا ریڈینس ہے اور ریڈینس مسلمانوں کا آرگنائزر۔ برصغیر ہند میں مسلم پریس کی پہچان یہ بن گئی ہے کہ وہ اینٹی ہندو لہجہ میں بولتا ہو، اور ہندو پریس کی پہچان یہ بن گئی ہے کہ وہ اینٹی مسلم لہجہ میں بولتا ہو۔ پرو انسانیت لہجہ نہ ہندو پریس کا رہا اور نہ مسلم پریس کا۔ اس معاملے میں بعض استثناء ہو سکتے ہیں، مگر برصغیر ہند کے پریس کا عمومی انداز یہی ہے۔ مہاتما گاندھی ہندوستان کی سیاسی آزادی کو ملک کے تمام مسائل کا حل سمجھتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میرا مشن صرف انگریزوں کو ملک سے نکالنا نہیں ہے، بلکہ میرا مشن ہر آنکھ کے آنسو پہنچنا ہے۔ مگر آزادی کے 50 سال بعد بھی ملک کی یہ حالت ہے کہ رونے والی آنکھوں کی تعداد پہلے سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ آج ہمارا ملک اس سے بھی زیادہ مسائل سے دوچار ہے جس سے وہ 1947 سے پہلے دوچار تھا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ گہرائی کے ساتھ دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ مہاتما گاندھی اور ان کے ساتھیوں کا یہ اندازہ درست نہ تھا۔ انگریز کے سیاسی غلبہ کا خاتمہ ملک میں ترقی اور خوشحالی کے لیے نئے دور کا آغاز ہے۔ اس معاملے میں ہمارے لیڈر معصومانہ حد تک ایک غلط اندازے کا شکار ہوئے۔ وقت کے بہت سے دوسرے سیاسی رہنماؤں کی طرح مہاتما گاندھی نے یہ سمجھ لیا کہ ملک میں انگریزوں کا راج تمام خرابیوں کا منبع ہے۔ جب ودیشی راج ختم ہوگا اور دیشی راج ملک میں آئے گا تو اس کے بعد اپنے آپ سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ مگر یہ ایک انسانی نفسیات اور تاریخی عوامل سے معصومانہ حد تک بے خبری کا نتیجہ تھا، کیونکہ سماجی حالات خود سماج کی اصلاح سے درست ہوتے ہیں، نہ کہ حکومتی افراد کی تبدیلی سے۔ یہی وجہ ہے کہ مہاتما گاندھی اور ان کے ساتھیوں کا لایا ہوا سوراج محض ایک قسم کا بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مہاتما گاندھی اور ان کے ساتھیوں کا لایا ہوا سوراج محض ایک قسم کا کوپ بن گیا، نہ کہ وہ چیز جس کو انقلاب کہا جاتا ہے۔ کوپ میں صرف حکمران افراد بدلتے ہیں، جبکہ انقلاب میں پورے سماجی حالات میں ایک نیا دور آ جاتا ہے۔ 20 جنوری 1997 کی مذکورہ میٹنگ میں میری بات سن کر ایک تعلیم یافتہ ہندو نے کہا کہ آپ مہاتما گاندھی پر تنقید کر رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ یہ مسئلہ کسی شخصیت کا نہیں ہے بلکہ ملک کا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تنقید نہیں ہے بلکہ وہ از سر نو جائزہ ہے۔ اس قسم کا جائزہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار اسی سابقہ غلطی کو دہرا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر 1977 میں جے پرکاش نارائن نے پورن سوراج کا آندولن چلایا۔ اس کا فلسفہ بھی عین وہی تھا۔ ہمارے پچھلے لیڈروں نے برٹش راج کو تمام خرابیوں کا سرچشمہ سمجھا تھا۔ اسی نظریے کے تحت پرکاش نارائن نے کانگریس راج کو ملک کی تمام خرابیوں کا سرچشمہ سمجھ لیا اور اس کے خلاف دھواں دار تحریک شروع کر دی۔ کانگریس راج ختم ہونے کی حد تک یہ تحریک 100% کامیاب رہی، مگر مطلوب ریولوشن لانے میں وہ 100% ناکام رہی۔ ٹوٹل ریولوشن تو درکنار، جزوی ریولوشن بھی اس کے ذریعے سے نہ آ سکا۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ماضی کی سیاسی تاریخ کا بے لاگ جائزہ لیا جائے تاکہ ہم ایک ہی غلطی کو بار بار دہرانے سے بچ جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انقلاب کا راز غیر سیاسی اداروں کی تبدیلی میں نہیں ہے
نہ کہ کسی سیاسی گدی کے گدی نشین کو بدلنے میں۔